अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 31। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। वकास के छोटे से फ्लैट में माज बहुत आराम से रह रहा था, लेकिन तन्हाई और नकलो हरकत की आज़ादी न होने की वजह से शदीद ज़हनी कोफ्त का शिकार था। वकास ने इसे घर वालों से राब्ता करने से भी रोक दिया था। ये बात तो वो पहले बता चुका था कि इसके घर वाले कुछ लोगों के दबाव की वजह से कराची से लाहौर मुंतकिल हो गए हैं, इसलिए घर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन वकास ने इसे मोबाइल या सोशल मीडिया के जरिए भी इन लोगों से राब्ता करने से रोक दिया था कि अगर इन जराए पर चेक लगा हो तो मास के दुश्मन इसे ट्रेस ना कर ले। यूं वो आजाद होकर भी खुद को कैद में महसूस करता था। बस फर्क ये था कि इस कैद में इसे अज़ियतें नहीं दी जानी थी, खाने पीने और इलाज की सहूलत हासिल थी। वकास ने एक डॉक्टर का भी इंतजाम कर दिया था जिसने दवाओं और खुराक का पूरा शेड्यूल बनाकर दे दिया था और वकास ने इसे हर चीज फराहम कर दी थी। माज वकास की इन मेहरबानियों का मकसद समझने से कासिर था। वकास एक तो बहुत कम वक्त के लिए फ्लैट पर आता था, दूसरे इस मौजू पर इससे बात करने से गुरेज करता था, इसलिए माज अभी तक इससे कुछ उगलवा नहीं सका था। बस एक अंदरूनी एहसास था जो वकास के खुलूस पर यकीन करने पर मजबूर करता था और वो ना चाहते हुए भी यहाँ रुका हुआ था। यहाँ रुकने का एक फायदा यह था कि इसे अपने जख्मों के ठीक होने और सेहत को बहाल करने का मौका मिल रहा था। वकास इसे जो बहुत थोड़ी बातें बताता था, इससे जाहिर था कि वो हाथ पर हाथ धरा नहीं बैठा। अपने कौल के मुताबिक वो किसी ईमानदार सहाफी की तलाश में था और आज जाने से पहले इसे खबरी सुनाकर गया था कि काफी छान पटक के बाद वो एक ऐसे सहाफी को तलाश करने में कामयाब हो गया है जिसके बारे में से यकीन है कि वो इस केस को बिल्कुल दयानतदारी से मीडिया पर पेश करेगा। माज इसकी रवानगी के बाद ही इंतजार की कैफियत में था और वक्त गुजारी के लिए टेलीविजन खोल बैठा था। मामूल की खबरों के दरमियान अचानक ही ब्रेकिंग न्यूज दी जाने लगी। खबर के मुताबिक मारूफ नौजवान सहाफी एजाज अहमद अपने दफ्तर से बाहर कत्ल कर दिए गए थे। माज एजाज अहमद से वाकिफ था। एजाज यूनिवर्सिटी में इससे सीनियर और बहुत सरगर्म तालिब इल्म रहा था, इसलिए बाकायदा मुलाकात न होने के बावजूद वो एजाज को अच्छी तरह जानता था। बाद में इसका प्रोग्राम इसकी शिनाख्त बना और दूसरे बहुत से लोगों की तरह वो भी एजाज को पसंद करने वालों में शामिल हो गया। इसे हैरत थी कि जब वकास किसी ईमानदार सहाफी की तलाश में था तो इसके जहन में एजाज का नाम क्यों नहीं आया, और अब एजाज का नाम इस सूरत इसके सामने था कि वो बेचारा जिंदगी की बाजी हार चुका था। खबर में बार बार इसकी गोलियों से चलनी गाड़ी और गाड़ी में गिरा हुआ खून दिखाया जा रहा था। साथ ही इस बात को भी मुसलसल हाईलाइट किया जा रहा था कि आज एजाज अहमद किसी खास मौजू पर प्रोग्राम पेश करने वाले थे। एजाज के साथी कैमरामैन के बारे में खबर थी कि इसे नहायत तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ डॉक्टर्स इसकी जिंदगी बचाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। माज अफसुर्दा से इन खबरों को देखता रहा। खबर से साफ जाहिर था कि एजाज आज कोई बहुत बड़ी हकीकत अया करने जा रहा था और इसे इसकी मोहलत नहीं दी गई। माज ने वही चैनल लगाया हुआ था जिससे एजाज वाबस्ता था, इसलिए मुसलसल इससे मुतल्लिक खबरें दी जा रही थी। सहाफी बरादरी, सियासतदानों, समाजी कारकुनों और शोबिस के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तरफ से मुसलसल इस वाक़े की मजम्मत की जा रही थी। दुख और अफसोस के इजहार के साथ साथ मुतालबा किया जा रहा था कि एजाज के कातिलों की तलाश करके जल्द अज जल्द इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। खबर से मुतल्लिक मुख्तलिफ तज़किये और तहकीकाती रिपोर्टें पेश करने का सिलसिला भी जल्द शुरू हो गया। इस सिलसिले में एजाज के असिस्टेंट का अभी एक मुख्तसर सा इंटरव्यू चलाया गया। इसके मुताबिक एजाज आज बहुत पुरजोश था और बहुत बड़े लोगों के खिलाफ सबूतों के साथ प्रोग्राम पेश करने वाला था। इसने ये भी बताया कि एजाज का प्रोग्राम से कबल कुछ देर के दफ्तर से जाना तय था। इसका कहना था कि प्रोग्राम में जिस मेहमान को पेश करने वाला है इसे खुद जाकर अपने साथ स्टूडियो लाएगा, लेकिन वो अपने प्रोग्राम से हटकर कुछ देर पहले ही दफ्तर से निकल गया था और इस अचानक रवानगी की वजह एक अजनबी मुलाकाती था। मुलाकाती से एजाज की क्या बात हुई थी और इस मुलाकाती के जाते ही एजाज क्यों अपने दफ्तर से रवाना हो गया था, इस बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। एक और हैरत अंगेज बात यह थी कि एजाज अपने दफ्तर से अपना बैग लेकर निकला था, लेकिन पुलिस की तरफ से गाड़ी में किसी बैग की मौजूदगी से लाइल्मी का इजहार किया जा रहा था। चैनल वाले मुसलसल वो क्लिप दिखा रहे थे जिसमें एजाज अपना बैग थामे गाड़ी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। इस क्लिप के साथ साथ एक दूसरा क्लिप भी दिखाया जा रहा था जिसमें दीगर लोगों के साथ इस शख्स की वीडियो भी दिखाई जा रही थी जो आखिरी बार एजाज से मिलने आया था और जिससे मुलाकात के बाद एजाज ने दफ्तर से बाहर जाने का फैसला किया था। माज सरसरी दिलचस्पी के साथ इस शख्स की वीडियो देखने लगा। जीन्स और टी शर्ट में मजबूत में दुबला पतला सा शख्स था जिसके चेहरे पर घनी दाढ़ी मौजूद थी और सर पर लगी कैप की वजह से इसका चेहरा वाज़ेह नजर नहीं आ रहा था। वो अपने सर को कदरे झुकाकर चल रहा था और गौर करने पर यह बात समझ में आ रही थी कि वो ऐसा दानिस्ता कर रहा था ताकि इसका चेहरा जगह जगह लगे कैमरों की जद में आने से महफूज रहे। इस शख्स का ये अंदाज इसे मशकूक जाहिर करने के लिए काफी था, लेकिन माज को कोई और बात थी जो बुरी तरह खटक रही थी और वो जो सरसरी नजरों से फुटेज को देख रहा था बनज़रे गायब देखने पर मजबूर हो गया।
غور سے دیکھنے پر چند منٹ میں ہی اس الجھن کو دور ہو گئی کہ وہ اس انکشاف پر چونک گیا کہ فوٹیج میں نظر آنے والا شخص وقاص تھا۔ وقاص نے وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے جو فلیٹ سے روانہ ہوتے وقت اس کے جسم پر موجود تھے، لیکن داڑھی، پی کیپ اور جھکے ہوئے سر کی وجہ سے ماس فوری طور پر اسے شناخت نہیں کر سکا تھا۔ وقاص نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک صحافی سے ملنے جا رہا ہے، اس لیے یہ امر تعجب کا باعث نہیں تھا کہ اعجاز کا آخری ملاقاتی وقاص تھا، لیکن یہ بات تعجب اور شکوک کا باعث تھی کہ وقاص نے اس ملاقات سے قبل خود کو ایک ناقابل شناخت بنانے کی کوشش کی تھی۔ آخر ایسا کیوں تھا؟ ماضی سوال کا جواب ڈھونڈ رہا تھا کہ ڈور بیل کی آواز اسے چکا دیا۔ وقاص نے اسے سختی سے ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ کسی کی آمد پر کوئی رسپانس نہیں دے۔ اس کے قیام کے عرصے میں وہاں صرف بنانے والی کمپنی کی سیل گرلز کے سوا کوئی آیا بھی نہیں تھا، اور وہ لڑکے بار بار گھنٹی بجانے کے باوجود کوئی رد عمل ظاہر نہ ہونے پر خاموشی سے واپس چلی گئی تھی۔ وقاص اکیلا ہی ڈاکٹر کے ساتھ جب بھی آتا اپنی چابی سے لاک کھول کر آتا تھا، اس لیے گھنٹی بجنے پر اس کی آمد کا کوئی امکان نہیں تھا۔ گھنٹی بہت اجلت میں اور بار بار بجائی جا رہی تھی، اسے سوچنا مشکل تھا کہ کوئی سیلز گرل وغیرہ آئی ہوگی۔ قدرے تشویش میں مبتلا ماز دبے قدموں دروازے تک گیا اور ڈور آئی سے جھانک کر دیکھا تو وہاں اب وہ ڈاکٹر کھڑا نظر آ رہا تھا جسے وقاص ایک دو بار اس کے چیک اپ کے لیے لایا تھا۔ ڈاکٹر کا چہرہ آئی ڈور کے مقابل اس طرح رکھا ہوا تھا کہ ماز اسے اچھی طرح دیکھ لے۔ ماز دروازے کے قریب موجودگی اس نے محسوس کر لی اور سرگوشی نما آواز میں بولا، پلیز دروازہ کھولو، یہ ایک ایمرجنسی ہے۔ ماز نے گہرا سانس لیتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ ڈاکٹر اسے کسی گڑبڑ کی امید نہیں تھی، اگر وہ گڑبڑ کرتا بھی تو ماز کے اندر اتنا دم تو تھا کہ زخمی ہونے کے باوجود اسے قابو میں کر سکتا۔ میرے پاس وکی بھائی کا فون آیا تھا، انہوں نے کہا کہ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی، تمہیں فوراً یہاں سے شفٹ کرنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر نے پھولی سانسوں کے باوجود ایک سانس میں اپنا جملہ کیا مکمل، اور یوں اس کے تو دیکھنے جیسے وہ فوراً ہی اس کے ساتھ چل پڑے گا۔ ماز نے ایک نظر پختہ عمر ڈاکٹر اور دوسری ابھی تک ٹی وی اسکرین پر دکھائی جانے والے وقاص کی فوٹیج پر ڈالی۔ بڑی عجیب بات تھی کہ یہ پختہ عمر کا ڈاکٹر نوجوان وقاص کو بڑے ادب سے وکی بھائی کہہ کر پکار رہا تھا۔ کیا تم میری بات نہیں سن رہے؟ اگر تمہیں اپنے ساتھ اپنی کوئی بہت ضروری شے لینی تو لے لو، فوراً میرے ساتھ چلو، یہاں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ ڈاکٹر نے اسے یوں ٹیلی ویژن کی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر جھنجھلائے ہوئے لہجے میں ٹوکا۔ وقاص خود کہاں ہے؟ ماز نے اسے سوال کیا۔ مجھے نہیں معلوم، میرے پاس ان کا فون آیا تھا اور وہ بہت جلدی میں لگ رہے تھے، مجھے تمہارے متعلق ہدایت دے کر انہوں نے فوراً ہی فون بند کر دیا تھا۔ اب تم یہاں سے چلو۔ ڈاکٹر نے بادل نہ خاصا اس کے سوال کا جواب دیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے باقاعدہ باہر کی طرف کھینچ لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں خود چلتا ہوں۔ ماز نے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے گرفت سے چھڑایا تو وہ قدرے خفیف ہو گیا، لیکن اپنی خفت کو چھپاتا ہوا قدرے ناراض انداز میں اس کی طرف میڈیکل ٹیپ کے ٹکڑے بڑھاتے ہوئے بولا، انہیں اپنے چہرے پر 2-3 جگہ چپکا لو تاکہ ہمارا چہرہ چھپ جائے۔ ماز نے اس بار خاموشی سے اس کی بات پر عمل کیا۔ اگلے لمحے اپنی پناہگاہ سے نکل کر ڈاکٹر کے ساتھ کسی دوسری ٹھکانے کی طرف جا رہا تھا، اور ساتھ ہی حیران بھی تھا کہ کیسے وہ ایک اجنبی انعمر لڑکی کی ہدایت پر خاموشی سے عمل کرتا جا رہا ہے۔ بشرا کے لیے آج کا دن بہت اہم تھا، کیونکہ وہ ایک بار پھر صحیح راستے سے اپنی لڑائی لڑنے جا رہی تھی۔ عائشہ گلزار اور گلزار عاصم کے اموات کے بعد اس نے ہر طرف سے مایوس ہو کر فیصلہ کیا تھا کہ وہ کسی پر سچ ظاہر نہیں کرے گی اور خود اپنے مجرموں سے انتقام لے گی، لیکن وہ ابھی تک کچھ نہیں کر سکی تھی۔ وہ ایک تنہا لڑکی تھی جس کے پاس اتنی بڑی لڑائی لڑنے کے لیے وسائل موجود نہیں تھے۔ واحد اعجاز تھا جس سے اسے کچھ مدد ملی تھی، لیکن اعجاز کو اس کے طریقہ کار پر اختلاف تھا اور وہ ہر بار اسے کوئی قدم اٹھانے سے روک لیتا تھا۔ اسی اعجاز نے اسے قائل کر لیا تھا کہ وہ تھرو پراپر چینل یہ جنگ لڑے گا، اور اس پر اسے لگا تھا کہ اعجاز کے لہجے میں اس کے والد گلزار عاصم بول رہے ہیں۔ وہ بھی ہمیشہ سیدھے طریقوں سے کام کرنے کے قائل رہے تھے۔ گلزار عاصم کا خیال آ جانے پر ہی اعجاز کی بات ماننے پر راضی ہوئی تھی اور اب بے چینی سے منتظر تھی کہ اعجاز اسے اسٹوڈیو لے جانے کے لیے آئے گا۔ ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ نے اسے خاص طور پر انصاف کے حصول کے لیے بہت پر امید کر دیا تھا اور یقین تھا کہ اب بازل نہیں بچ سکے گا۔ بازل پر جرم ثابت ہو جاتا تو پھر یہ ثابت کرنا بھی مشکل نہیں رہا تھا کہ وہ اپنے آقاؤں کے حکم پر یہ سب کرتا پھر رہا تھا۔ اعجاز کی زبانی اسے معلوم ہو چکا تھا کہ فی الحال پولیس بازل کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن بازل کا غیاب اپنی جگہ خود ایک ثبوت تھا کہ وہ مجرم ہے اور سزا سے بچنے کے لیے قانون سے چھپتا پھر رہا ہے۔ اسے یقین تھا کہ بازل ایک بار گرفت میں آ گیا تو پھر بھیانک سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ اپنے دشمنوں کے کیفر کردار تک پہنچ جانے کی امید نے اس کے اندر نئی روح پھونکتی تھی، جس میں جہاں پر گزرنے والے تازہ حادثے کے باوجود آج وہ بہت پرجوش اور فعال نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر طلعت نے بھی آج اس کی طرف سے خاصے اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ دل میں ڈھیروں امیدیں لیے وہ وقت گزاری کے لیے دن کا بیشتر حصہ ٹیلی ویژن دیکھتی رہی تھی اور اس کا زیادہ تر فوکس اعجاز کے چینل پر رہا تھا۔ عصر کے بعد جبکہ اعجاز کی اس کے پاس کسی بھی لمحے آمد متوقع تھی، اس نے ٹیلی ویژن پر ایک ناقابل یقین خبر دیکھی۔ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خون میں تتر بتر پڑا شخص اعجاز ہے، زندگی سے بھرپور اعجاز جو اسے جینے کی آس دلاتا تھا، جو حق کی، انصاف کی اور قانون کی باتیں کرتا تھا۔
کھلی لاقانونیت کا شکار ہو کر مارا گیا تھا اور اس کے مرنے پر ہر طرف شور مچا ہوا تھا۔ بشریٰ کو لگا کہ ایک شور اس کے اندر بھی بلند ہو رہا ہے۔ قبل اس کے کہ شور اتنا بلند ہو جاتا کہ اس کے اعصاب اس کا ساتھ چھوڑ دیتے، کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور ڈاکٹر طلعت اندر داخل ہوئے۔ ان کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ ان تک بھی خبر پہنچ چکی ہے اور وہ بشریٰ کے رد عمل کی طرف سے فکر مند ہو کر اس کے کمرے میں آئے ہیں۔ ان کی آمد پر بشریٰ نے لہو رنگ آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ ٹیلی ویژن کی طرف دیکھنے لگی۔ وہاں اب کیمرہ مین زخمی حالت میں ہسپتال منتقلی کا عمل دکھایا جا رہا تھا اور سنسنی خیز لہجے میں قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ اعجاز کے قتل کا اس کے آج کے پروگرام سے گہرا تعلق تھا۔ سسٹر ٹی وی بند کر دیں، مس بشریٰ کو اس وقت آرام کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے اپنے ساتھ آنے والی نرس کو حکم دیا۔ بشریٰ نرس کو ڈاکٹر کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا خاموشی سے دیکھتی رہی۔ اب آرام سے بستر پر لیٹ جائیں مس بشریٰ، اس وقت آپ کے لیے آرام بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر نے نرم لہجے میں اسے ہدایت کی تو اس نے ایک نظر ڈاکٹر اور دوسری ڈاکٹر کے اشارے پر انجیکشن تیار کرتی نرس پر ڈالی اور آہنی لہجے میں بولی، نہیں ڈاکٹر، یہ آرام کا نہیں، عمل کا وقت ہے۔ اعجاز کے جانے سے اس کا کام ادھورا نہیں رہنا چاہیے۔ اعجاز کو جس پروگرام سے روکنے کے لیے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے وہ پروگرام آج ضرور ہوگا۔ لیکن ڈاکٹر نے کچھ کہنا چاہا، لیکن کچھ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اعجاز کے چینل والوں سے میرا رابطہ کروائیں، میں خود اس پروگرام کے لیے قائل کروں گی۔ وہ چٹانی لہجے میں بولے تو ڈاکٹر طلعت نے محسوس کیا کہ اس کے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور اس رات بشریٰ نے پاکستانی عوام کے روبرو اول تا آخر اپنی پوری داستان کہہ سنائی۔ اس پروگرام نے ہر طرف ایک ہلچل مچا کر رکھ دی۔ مختلف چینلز کے نمائندوں نے عرفان اللہ اور یزدانی کو اپروچ کر کے ان سے بشریٰ کے الزامات کے بارے میں سوال جواب شروع کر دیے۔ فوراً اس بات سے صاف مکر گئے مگر بشریٰ کی سنائی داستان میں کوئی سچائی تھی۔ انہوں نے اس کے مخالفوں کی چال کے ساتھ ساتھ بشریٰ کی طرف سے انتقامی کارروائی کرا دیتے ہوئے اس پر الزام لگایا کہ اصل میں بشریٰ ایک لالچی لڑکی ہے جس نے پہلے یزدانی ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے الٹی سیدھی کہانیاں بنا کر انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اور جب وہ اس بلیک میلنگ سے نہیں ڈرے تو آئے روز نتنے ڈرامے کرنے لگے۔ عرفان اللہ نے کھل کر الزام لگایا کہ بشریٰ کو ان کے سیاسی مخالفین کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اس ضمن میں اس نے اس امر کی طرف بھی خفیف سا اشارہ کیا کہ اس کے خلاف پروگرام خاص طور پر اس چینل سے پیش کیا جا رہا تھا جو ان کے سیاسی مخالفین کو سپورٹ کرتا تھا۔ اعجاز کی موت کے بعد اس پروگرام نے ایک بھونچال سا پیدا کر دیا تھا۔ ہر طرف تبصرے، تجزیے، قیاس آرائیاں تھی اور بشریٰ سے ثبوتوں کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ بشریٰ کا استدلال تھا کہ سارے ثبوت اعجاز کے پاس تھے اور اگر ثبوت درکار ہیں تو پولیس کو اعجاز کو وہ بیگ تلاش کرنا ہوگا جو دفتر سے روانہ ہوتے وقت اعجاز کے پاس تھا، لیکن بعد میں اس بیگ کا کوئی نام و نشان نہیں ملا تھا۔ بیگ کی بازیابی کے ساتھ ساتھ اس نے اس مشکوک شخص کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کیا تھا جو اعجاز کے قتل سے پہلے اس سے ملاقات کے لیے آیا تھا اور اس سے ملاقات کے بعد ہی اعجاز اپنے طے شدہ پروگرام سے ہٹ کر دفتر سے باہر نکلا تھا۔ اعجاز کے اسسٹنٹ کے مطابق اس شخص نے کوئی ایسی ٹپ دی تھی جسے اعجاز اپنے آج کے پروگرام کے حوالے سے بہت اہم سمجھ رہا تھا، لیکن اعجاز کے قتل کے بعد قیاس کیا جا رہا تھا کہ اس شخص کی آمد اصل میں ایک سازش تھی اور بہانے سے اعجاز کو باہر نکلوا کر اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ بے شمار باتیں تھی لیکن ان سب باتوں کا حتمی نتیجہ یہ تھا کہ آج ایک بار پھر بشریٰ سچ بول رہی تھی، لیکن بغیر ثبوتوں کے اس کے سچ کو کوئی گھاس ڈالنے والا نہیں تھا۔ ایسا صرف اس لیے نہیں تھا کہ قانون اندھا تھا بلکہ اس لیے تھا کہ قانون کی بالادستی کا عہد اٹھانے والے قانون کے رکھوالے کرنسی نوٹوں کی خوشبو سے محبت کرتے تھے اور یہ خوشبو انہیں یزدانی اور عرفان اللہ جیسے لوگوں کے پاس سے ہی آتی تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ سنسنی خیز داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔